بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم یمن کے ایک بادشاہ جس کا نام اسد ابو کرب تھا کا واقعہ بیان کریں گے۔ یمن کی بادشاہوں کو توبہ کہا جاتا تھا، جس کی جمع تبایا ہیں، جیسا کہ روم کی بادشاہوں کو کسر، مصر کی بادشاہوں کو فرعون، ترک بادشاہوں کو حقان اور ایرانی بادشاہوں کو کسر کہا جاتا تھا۔ تبایا ایسی بادشاہوں کا ایک سلسلہ تھا جو یمن میں ایک عظیم تہذیب اور تمدن اور حکومتی و لشکر تشکیلات کا مالک تھا۔ یہ بادشاہ وہاں پر بڑی شان اور شوکت اور عظیم قدرت کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے بعض اچھے اور بعض ظالم جابر اور طغوات تھے۔ انہی میں سے ایک کا نام اسد ابو کرب تھا۔ بعض روایت کے مطابق وہ خود اچھا شخص تھا، لیکن اس کی قوم گمراہی اور ذلت میں غرق تھی جو کہ ہلاک اور تباہ ہو گئی تھی۔ اسد ایک مقتدر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قدرت مند فوجوں کے ذریعے بہت سے ملکوں کو فتح کیا اور وہاں پر اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ انہی فتوحات میں سے مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے کی ایک خوبصورت داستان بھی ہے۔ اسد ابو کرب اپنے ملک کو وسیع عرض کرنے کی غلطی سے شہر مدینہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ کے نزدیک آیا، محاصرہ کیا۔ اس نے یہودی علماء کے نام پیغام بھیجا کہ میں سرزمین مدینہ کو ویران کرنے والا ہوں، تاکہ اس میں ایک بھی یہودی باقی نہ رہے اور وہاں صرف اور صرف عرب کا قانون حاکم ہو۔ یہودوں کا سب سے بڑا عالم شمول وہاں پر تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، یہ وہ شہر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے، جو مکہ میں پیدا ہوگا۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصائب بیان کیے۔ تبایا چونکہ اس بارے میں پہلے کچھ جانتا تھا، اس نے کہا کہ پھر میں اس شہر کو ویران کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ اسد نے آسا خزرج کے بعض قبائل کو حکم دیا کہ وہ اس شہر میں رہے۔ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہور کرے، ان کی مدد کرنا اور اپنی اولاد کو بھی اس کے بارے میں سفارش کرنا، یہاں تک کہ اس نے ان کے نام اپنے ایک خط میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اظہار بھی کیا۔ روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کو برا بلا مت کہنا۔ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اسد سرزمین مکہ کو فتح کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت اس کے ہمریز 4000 دانشور موجود تھے۔ اس نے مکہ کو فتح کیا۔ اب وہ کعبہ کو ویران کرنا چاہتا تھا کہ اسے زکام کا سخت مرض لگا۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کی کانوں، اس کی آنکھوں اور ناک سے بدبو پانی بہنے لگا۔ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور انہوں نے کہا، یہ آسمانی مرد ہے، اس کا علاج ہماری قدرت سے باہر ہے۔ اگلے دن ایک دانشور مکافن طور پر اسد کی وزیر کے پاس آیا اور کہا کہ اگر اسد پاؤں کو صاف کر لے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ وزیر نے اسد سے اس دانشور عالم کے لیے اجازت حاصل کی۔ وہ اسد کے پاس آیا اور اس سے کہا، تم اس کعبے کو ویران کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ عالم نے کہا، اس کام سے توبہ کرو، دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہیں نصیب ہوگی۔ اسد نے توبہ کر لی تو اتفاق سے اس مرض سے شفایاب ہو گیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے کعبہ کی بے حرمتی نہ کی، بلکہ کعبہ کو ڈھانپنے کے لیے 7 قسم کے بڑے بڑے کپڑے مہیا کیے اور خانہ کعبہ پر چڑھائے۔ اس اعتبار سے وہ پہلے شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کے لیے پردے بنائے۔ خانہ کعبہ پر لشکری کشی اور پھر سے اس کے لیے پردے بنانے کا واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدت سے پہلے سن 5 میلادی کو پیش آیا تھا۔
بہرحال اسد ابو کرب خود اچھا شخص تھا، اپنی مقدسات کا احترام کرتا تھا، لیکن اس کی قوم فتوحات اور قصبی قدرت کے نشے میں ایک گمراہ اور ستمگر قوم بن چکی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں کفر کردار تک پہنچایا اور ان لوگوں کی قدرت اور شوکت کو مٹی میں ملا دیا، جیسا کہ سورۃ دکان کی آیات نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تباہ، اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے۔ سورہ کہف نے آیات نمبر 14 میں قوم توبہ کا تعارف اصحاب ایک کی رضیف میں رسولوں کی تقریب کرنے والوں کی انون سے کرایا ہے کہ جو سخت غضب کی وجہ سے ہلاک نابود ہو گئے تھے۔ یہ تھی قوم توبہ کی عبرت انگیز داستان کہ جو ایک وقت میں صاحب اقتدار اور وسیع ملک پر قابض تھے، لیکن غرور اور تکبر اور گناہوں کی وجہ سے غضب الہی میں گرفتار ہوئی اور ان کی زندگی بیکار رہ گئی، ان کی قدرت اور طاقت خاک میں مل گئی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مشرکین مکہ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ ان سے بہت زیادہ کمزور ہے، یہ خیال نہ کرے کہ وہ اسلام کے مقابلے میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال ہوگا جو قوم توبہ کا ہوا ہے۔ البتہ یہ بہت کم ہے کہ قوم کا رئیس نیک ہو لیکن اس کی قوم بری ہو، اور اللہ تعالی نے اس قوم کی سرنشی کرتے ہوئے اس کا تعارف ہلاک ہونے والوں کے انون سے کرایا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، کومنٹس کرے اور چینل کو سبسکرائب کر لے۔